بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ آڈٹ ایشورنس اینڈ انٹرنل کنٹرول کے سبجیکٹ میں، وہ ہے انٹرنل کنٹرول فار اکاؤنٹ پیبلز۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ بھئی اکاؤنٹ پیبلز کے لیے ہم کیا کیا انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے۔ انٹرنل کنٹرول کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ چونکہ یہ اکاؤنٹ پیبلز جو ہوتے ہیں وہ اوبلیگیشن، یعنی آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہے کس کو، جب آپ سپلائرز کو پیمنٹ کرتے ہیں۔ یو آر لائبل ٹو پے ٹو سپلائرز اینڈ کریڈیٹرز۔ اگر اس کے اوپر کنٹرول ویک ہو، یعنی انٹرنل کنٹرول آپ نے نہیں بنائے ہوں، تو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرچیز آرڈر گیا نہیں ہوگا، وہاں سے پیمنٹ، وہاں سے گڈز نہیں آئے ہوں گے، تو جتنی بھی وہ ڈاکومنٹ ہوں فیک ڈیولپ کر کے پیمنٹ نکال لیتے ہیں۔ انٹرنل امپلائیز ان کنائونس ود دا ایکسٹرنل پرسن، تو اسی ڈپلیکیٹ پیمنٹ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، اور فائنینشیل رپورٹنگ میں مس اسٹیٹمنٹ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ صحیح تگڑے سے انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کر لیں، تاکہ آپ اس کو پھر، یعنی اس سے آپ کیا کریں گے، فراڈ، ڈپلیکیٹ پیمنٹ اور مس اسٹیٹمنٹ فائنینشیل رپورٹنگ کو آپ کیا کر سکیں گے، اسی کی وجہ سے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور اس کا جو دوسرا آبجیکٹیو ہے، اسی کی وجہ سے آپ ایکوریسی، اتھرائزیشن، ٹائملی پیمنٹ اور کیش کی سیف گارڈنگ آپ انشور کر سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ پیبل کے اوپر انٹرنل کنٹرول مضبوط ہوں۔ تو ہم اس کے بعد جو پہلا انٹرنل کنٹرول ہے وہ ہے اتھرائزیشن۔ اتھرائزیشنز ضروری، یعنی کس چیز کی اتھرائزیشن؟ جتنی بھی پرچیزڈ ہوں گے وہ اتھرائز پرسنل سے اپروڈ ہونے چاہیے، گڈس اور سروسز ریسیونگ سے پہلے۔ یعنی ہر بندہ پرچیز آرڈر نہیں بھیجے گا، صرف اتھرائزڈ لوگوں کو اجازت ہوگی، یعنی اتھرائز پرسن کے سائن کے بغیر آپ کیا کر سکیں گے، اس کے بغیر آپ، یعنی کسی کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ پرچیز آرڈر یا پرچیزز آگے جو ہے وہ آرڈر پلیس کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپینڈنگ لیمٹس ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس اگر 3-4 پروڈکٹ ہیں اے بی سی، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک لاٹ میں، ایک پرچیز آرڈر میں کتنا میٹیریل اے ہم پرچیز کرتے ہیں، کتنا میٹیریل بی، کتنا میٹیریل سی۔ فار ایگزامپل اب سیمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو سیمنٹ میں لائم سٹون زیادہ یوز ہوتا ہے اور جپسم تھوڑا سا کم یوز ہوتا ہے، تو ہر ایک کی پرچیز کو ڈیفائنڈ لمٹ ہونا چاہیے۔ اس لمٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان یوزول پرچیز کو آپ پھر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ تو لیول آف اپروول اسی کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ خاص لیول سے اگر ہم اوپر پرچیز آرڈر پلیس کرتے ہیں تو پھر ہم اس بندے سے مینیجیریل لیول میں ایک خاص، فار ایگزامپل اگر فار ایگزامپل ایک پرچیز مینیجر ہے، اس کے اوپر پھر اوبیسلی ڈائریکٹر فائنینس ہوگا، تو پرچیز مینیجر کا ایک لیول ہوگا، وہ اس لیول تک آرڈر پلیس کر سکتا ہے، پھر ڈائریکٹر فائنینس کا دوسرا آرڈر ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ پرچیز آرڈر کے ساتھ، یعنی اتھرائز پیمنٹ کے ساتھ، اتھرائز پرچیز آرڈر کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ میچ کرنا چاہیے کہ بھئی جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں اسی کے اگینسٹ ہم نے پرچیز آرڈر پلیس کیا ہے یا نہیں کیا۔ دوسرا جو ہم کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ہم ریکارڈنگ کے اوپر ہم پرچیز کے لیے کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی ہمیں کیا انٹرنل کنٹرول لگانے چاہیے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں۔ یعنی پہلا جو ہم کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں تو اسی میں جو پہلا ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم جتنا بھی انوائسز ہیں اس کو ہم پرامپٹلی جو ہی ہمیں ملے ہم اس کو اکاؤنٹنگ سسٹم میں ریکارڈ کر لیں۔ دوسری جو بات ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اپروڈ سپلائر ہوں گے، ان سپلائر کا ڈیٹیل، یعنی اس کا سپلائر کا ڈیٹیل، انوائس نمبر، ڈیٹ اور جتنی اماؤنٹ کا آپ نے پرچیز انہوں نے اپنے کیا ہے اور انہوں نے انوائس بھیجا ہے وہ آپ فوراً ریکارڈ کریں گے۔
تیسرا جو ہے ہمیں کیا میچ کرنا چاہیے، پی او یعنی پرچیز آرڈر، گڈ ریسیٹس جو ہمیں وہ مل گئے ہیں وہ، اور سپلائر کا انوائس، یہ ہمیں آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ اگر یہ میچنگ ہے، آپس میں میچ کر رہے ہیں تو آڈٹ ٹریل بنا رہے ہیں، اسی کے بعد پھر آپ کو پیمنٹ اپروو کرنا چاہیے، ادروائز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے بعد پیمنٹ کے اوپر آپ کی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز یعنی سپریٹ فنکشنز ہونے چاہیے۔ انوائس اپروول ایک بندہ کرے گا، لیجر میں دوسرا ریکارڈ کرے گا، اور پیمنٹ جو ہے اس کے لیے الگ بندہ ہوگا۔ یہ تینوں الگ الگ لوگ ہونے چاہیے، ادروائز یہ کیا ہوں گے، یہ پھر آپ کے سسٹم میں فراڈ کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کر لیں، پرفارم کر لیں۔ اسی کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو ہمارا کنٹرول اور پیمنٹ ہے، تیسرا کنٹرول یعنی پیمنٹ کے اوپر ہمیں کیا کیا کنٹرول کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پیمنٹ اتھرائزیشن، یعنی یہ ایک خاص امپلائیز وہ پیمنٹ اپروو کرے گا، اسی کے بعد یہ پیمنٹ ہوگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا جی ایم ہو سکتا ہے، پروڈکشن مینیجر ہو سکتا ہے، فائنینس مینیجر ہو سکتا ہے، اسی کے بعد جو پیمنٹ ہے وہ فائنینس کرے گا۔ اور ویریفائڈ انوائسز ہونی چاہیے کہ بھئی یہ انوائسز ہمیں پہلے آ گئے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم یہ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہے کہ آپ کو پیمنٹ ٹائم پہ کرنا چاہیے، یعنی پیمنٹ شیڈول آپ کو بنانا چاہیے، یعنی لیٹ فیس سے بچنے کے لیے یا پینالٹی سے بچنے کے لیے آپ کو ٹائملی پیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن ان نیسیسری ارلی پیمنٹ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیش پہ سٹریس آ سکتا ہے۔ جو تیسری بات ہے پیمنٹ میں وہ ہے ڈوئل سگنیچری، چیک کے اوپر ایک بندہ سائن نہ کرے، اس کے لیے 2 اتھرائزڈ بندے ہونے چاہیے تاکہ ڈبل چیک ہو کہ یہ پیمنٹ تھریشولڈ سے اوپر تو نہیں ہے، یہ پیمنٹ ویریفائڈ انوائسز کے اگینسٹ ہے، اس کے اگینسٹ ایک پرچیز انوائس اتھرائز پرسن نے بھیجا تھا، اسی کے اگینسٹ ہم نے گڈ ریسیو نوٹ بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو ڈوئل سگنیچر رکھنے چاہیے، ایک بندہ اس کو سائن نہ کرے۔ اگر آپ چیک کے تھرو پیمنٹ نہیں کرتے، آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے لیے بھی پراپر پروسیجر رکھنا چاہیے۔ پھر آپ بینک کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر لیں، اس لیٹر کے اوپر پھر باقاعدہ سائن ہونے چاہیے، یعنی ویٹ ہونا چاہیے 2 سگنیٹری سے، اور آپ کو سسٹم میں بھی پاسورڈ کسی کو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ایکسیس لیول کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہوتے ہیں اس کی پراپر اپروول ہونا چاہیے کہ کون جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ کے لیے ذمہ دار ہوگا، کون سائن کرے گا۔ اس کے علاوہ سپلائر مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہمیں سپلائی کرتا ہے را میٹیریل، ان کا آپ کے پاس ایک اپرووڈ لسٹ ہونا چاہیے، یعنی پہلی جو ہم بات دیکھیں گے وہ اپرووڈ لسٹ کی، دوسری پیریاڈک سپلائر ریکنسیلیشن کی، تیسری جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کس چیز پہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈپلیکیٹ پیمنٹ میں، یعنی ڈپلیکیٹ پیمنٹ چیک، یہ ہم تیسری جو ہے وہ ہم چیک رکھیں گے مینجمنٹ، سپلائر مینجمنٹ پہ۔ تو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ کے پاس سپلائر، یعنی رینڈم سپلائر آپ کو سپلائی نہیں کرے گا، اس کو پہلے باقاعدہ ایک اپر مینجمنٹ لیول کی مینجمنٹ سے اس کی اپروول ہونی چاہیے کہ بھئی اس سال ہماری یہ اپرووڈ سپلائر ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے چیز پہ پرچیز نہیں کریں گے۔ اس سے فراڈ کی پریونشن ہوگی، یعنی ہر بندہ ہر سپلائر کو پھر پیمنٹ نہیں کر سکے گا جب تک وہ اپرووڈ لسٹ میں نہ ہو۔ اسی کے علاوہ سپلائر جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے آپ سٹیٹمنٹ منگوائیں۔ سٹیٹمنٹ کیا منگوائیں کہ آپ نے پچھلے 3-4 مہینوں میں جتنی ہمیں سپلائی دی ہے تو اس سپلائی کا ہمیں ریکارڈ بھیج دیں، پھر اس کو آپ اپنے انٹرنل اکاؤنٹ پیبل لیجر کے ساتھ ریکنسائل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیمنٹ آپ نے کی ہو، آپ نے ریکارڈ نہ کی ہو، اس کا بھی کو پتہ چلے گا۔ کبھی کبھار آپ سے ایک پیمنٹ بھول جاتے ہیں، اس کے یہاں آؤٹ اسٹینڈنگ آ رہا ہوتا ہے، آپ پیمنٹ کر لیتے ہیں، تو یہ جتنی بھی آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈسپیوٹ آتا ہے وہ سالو ہو جائیں گے۔ تو ہر سپلائر سے اس کا سٹیٹمنٹ منگوا لیں،
اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو پیمنٹ کی ہے اور وہ جو کلیم کر رہا ہے وہ میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آپ ریویو اسی وجہ سے چیک کریں گے کہ اسی سے ڈبل پیمنٹ کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ناؤ موونگ فردر، تو ہم 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کنٹرول اوور ریکارڈ مینٹیننس، یعنی اکاؤنٹنگ میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ ریکارڈ کے اوپر کتنا، یعنی کون کون سے کنٹرول ہے۔ تو اس میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹ کو آپ کیا کریں گے، اپنے پاس مینٹین رکھیں گے۔ انوائس، ڈیلیوری نوٹ، پرچیز آرڈر، یہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ گڈ ریسیوڈ نوٹ، GRN بھی آپ کیا کریں گے، اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں گے۔ اسی کے علاوہ ریٹینشن پالیسی، کتنے سالوں تک، کتنے مہینوں تک آپ نے رکھنے ہیں اکاؤنٹ پیبل کا ریکارڈ، یعنی کتنے ٹائم تک یہ ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کمپنی ایکٹ 1917 کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو ECCP کے رولز دیکھنے چاہیے کہ ہمیں کتنا، یعنی کتنے عرصے تک ہم اس کو، یعنی کمپنی ایکٹ 2017، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ECCP کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی SECP کے کیا رولز ہیں۔ تو یہ تو آپ کو چیک کرنی چاہیے کہ ہم کتنے عرصہ تک، 5 سال تک رکھنے چاہیے، 10 سال تک رکھنے چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مانیٹرنگ اینڈ ریویو، یعنی انٹرنل آڈٹ بھی کچھ کام کرے گا، یا آپ کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی پیریاڈک ریکنسیلیشن کس چیز کا، اکاؤنٹ پیبل لیجر کا جنرل لیجر کے ساتھ۔ اکاؤنٹ پیبل لیجر الگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو ایک بندہ سپلائی نہیں کرتا، آپ کو ہو سکتا ہے کہ 20 لوگ 20 سپلائرز ہوں تو آپ کے، تو پھر اکاؤنٹ پیبل کا ایک اکاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے 20 اکاؤنٹ ہوں گے، ہر بندے کے الگ الگ پیسے اسی میں ریکارڈ ہوں گے کہ بھئی ہم نے اس کو اتنے دینے ہیں۔ تو اکاؤنٹ پیبل لیجر ایک سبسیڈری لیجر ہوتا ہے جس میں 20 کی 20 یا اس سے بھی زیادہ سپلائر کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جنرل لیجر میں تو ایک سنگل اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ان سب کا نیٹ یہاں پہ آتا ہے، یعنی آپ کے 20 لوگوں کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ ٹوٹل جمع ہو کے جنرل لیجر میں آتے ہیں۔ تو ان دونوں کو آپ کیا کریں گے، ان دونوں کو آپس میں آپ ریکنسائل کریں گے۔ اسی کے علاوہ جو ہے وہ ہے ایجنگ انالیسس۔ ایجنگ انالیسس کیا چیز ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر اوور ڈیو پیبلز کتنے ہیں اور کتنے عرصے تک ہیں، 2 مہینے سے کتنے ہیں، 4 مہینے سے کتنے ہیں، 5 مہینے سے ہمارے اوپر قرضہ کتنا ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، ٹریک کریں گے۔ سب سے پہلے جو لانگ آپ کے اوپر آؤٹ اسٹینڈنگ اوور ڈیو ہے اس کو آپ پہلے وہ کریں گے، پیمنٹ کریں گے۔ اس سے آپ کو کیش مینجمنٹ میں فائدہ ہوگا، اور ڈسکرپنسیز بھی آپ کیا کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بھئی اتنے عرصے سے یہ پیمنٹ کیوں ہے۔ اسی کے علاوہ انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ انٹرنل کنٹرول کو ریویو کرے گا، ہر ایلیمنٹ کے اوپر، ڈپارٹمنٹ کے، آرگنائزیشن کے جہاں پہ بھی انٹرنل کنٹرول ہے اس کا ریویو کرنا انٹرنل آڈٹ کا کام ہے کہ کنٹرول کمزور تو نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو چینج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے بعد انٹرنل آڈیٹر یہ بھی چیک کر لیں کہ جتنی بھی پیمنٹ ہے اس کی اپروول ہوئی ہے اور پیمنٹ پروسیجرز کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ موونگ فردر، 7واں جو آپ کا انٹرنل کنٹرول ہے وہ ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز۔ یہ تقریباً ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو ریسیونگ جو کرتا ہے وہ بندہ الگ ہونا چاہیے، اپروونگ انوائسز الگ ہونے چاہیے، پروسیسنگ پیمنٹ الگ سا ہونا چاہیے، ریکارڈنگ والا بندہ الگ سا ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا فراڈ کا چانسز کم ہو جائیں گے۔ اب آپ آ جائیں، دا لاسٹ ون از فراڈ پروٹیکشن۔ تو سسٹم ایکسس کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے، صرف اتھرائزڈ لوگوں کے پاس یہ سسٹم کا کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی ان اتھرائزڈ پرسن کو یہ کنٹرول آپ نہیں دیں گے۔
سپلائر ویریفیکیشن آپ ضرور کریں گے جب بھی آپ سسٹم میں اس کو انٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, آپ سپلائر کو کی ڈیٹیل اسی میں انٹر کرتے ہیں تو پہلے ویلیڈیٹ کر لیں کہ یہ سپلائر اپروڈ ہے یا نہیں ہے. اسی کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ انوائسز اگر آپ کے پاس کوئی آ گئی, فار ایگزامپل لارج اماؤنٹ ہے, تو اس کو آپ پیمنٹ سے پہلے کیا کریں, انویسٹیگیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. ایسا سپلائر جس کو آپ نے کبھی پہلے سسٹم میں انٹر نہ کیا ہے, اس کی پیمنٹ ہے, تو اس کو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ فراڈ اور ایرر کی چانسز کو ہم کم سے کم مینیمائز کر لیں, کم سے کم کر لیں. اب ہم جاتے ہیں کنٹرول, یعنی یہ جو انٹرنل کنٹرول ہے ان کا فائدہ کیا ہے, اسی ایک ایک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم انٹرنل کنٹرول کو انشور کرتے ہیں تو وہ ہمیں اکاؤنٹ پیبل میں یہ چیزیں انشور کرے گا کہ ایکوریٹ ریکارڈنگ ہوگا اور رپورٹنگ ہوگا لائبلٹیز کی, یعنی لائبلٹیز کی ایکوریٹ ریکارڈنگ اور رپورٹنگ, فائنینشیل رپورٹنگ یعنی میں وہ ایکوریٹ ہوگی. اسی میں فراڈ اور ایرر کے چانسز مینیمائز ہوں گے, کم سے کم ہوں گے. ٹائملی اور اتھرائز پیمنٹ ہوگی, آپ ڈبل پیمنٹ سے بچیں گے, فراڈ سے بھی بچیں گے, اور کیش فلو مینجمنٹ میں یہ آپ کو فائدہ دے گا. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو جو موسٹ پرابیبلی آپ سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں ڈیورنگ ایگزامز, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپلین دا آبجیکٹیو آف انٹرنل کنٹرول سسٹم فار اکاؤنٹ پیبل, ہاؤ انٹرنل کنٹرول ہیلپ prevent fraud in the purchasing and payment cycle, what is the three-way match in account payables, what is the purchase order system, what is purchase, sorry یہ ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے. تو this is all about today lecture.